من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ تو اصل میں انسان جب کسی کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے نا ناظرین، وہ اصل میں اپنا آپ اپنی ذات کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ شکر اس کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک صورت نازل فرمائی ہے جو قرآن پاک کی غالباً 53ویں صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 97ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ لقمان، اور اس کا نام سورہ لقمان اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا ہے، تو لہذا اس حوالے سے اس صورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا گیا۔ یہ جو حکیم لقمان تھے، یہ کون تھے؟ آتا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، کہ اللہ کے ولی تھے، ایک دانا شخص تھے، اور عربوں کے ہاں ان کی ضرب المثال بڑی مشہور تھی۔ حکمت کی باتیں لوگ کوٹ کیا کرتے تھے، سمجھداری کی باتیں کوٹ کرتے تھے کہ جی حکیم لقمان نے اس طرح سے کہا، اس طرح سے کہا۔ جیسے ہمارے ہاں جو مثال کے طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے جیسے ان کے کال جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں، ان کی باتوں کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یا سمجھداری کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بڑے مشہور شخص تھے، اور ان کا تعارف بہت زیادہ تھا۔ اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ سوڈان اور ایجپٹ کا ایک بارڈر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب ان کی ضرب الامثال مشہور تھیں، حکمت کی باتیں مشہور تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کے کا بھی تذکرہ کر دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بھی گفتگو کر دی، تاکہ بھئی جن کو تم سمجھدار سمجھتے ہو تو اور ان باتوں پر عمل کرتے ہو، ان کی سمجھداری کی، حکمت کی باتوں کو کوٹ کرتے ہو، تو انہوں نے تو یہ باتیں بھی کی ہیں، تو پھر یہ بات بھی مانو۔ تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ جب ماننا ہے تو پورا مانو نا، پھر ان کو مانتے ہو تو پھر ان کی باتیں بھی مانو۔ تو لہذا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، سمجھداری عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، یہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے عقل، اور ایک چیز ہوتی ہے فطرت۔ عقل جو ہے وہ ہمیشہ دلیل کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے، اور صغرا کبرا ملاتی ہے، اور عقل کی بنیاد پر جو نظریہ قائم ہوتا ہے اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے فطرت۔ فطرت جو ہے وہ صغرا کبرا نہیں ملاتی، وہ کبھی بھی جو ہے وہ عقلی دلائل کی طرف بھی نہیں جاتی۔ وہ اپنی فطرت، یعنی فطرت کیا ہے؟ طبعی میلان، یا اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جبلت میں رکھا ہے وہ اس کی طرف جاتی ہے، اور اس سے جو نتیجہ، فطرت سے جو نتیجہ اخذ کیا، یعنی عقل سے جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے، فطرت سے جو نتیجہ اخذ کیا جائے گا اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، فلسفی جو ہے ہمیشہ لاجک کی طرف جاتا ہے، لاجک کی تلاش میں رہے گا، عقلی دلائل۔ اور جو حکیم شخص ہوتا ہے نا، وہ لاجک کی طرف نہیں جاتا، وہ ظاہری صغرا کبرا اور دلائل کی طرف نہیں جاتا، وہ گہرائی کے اندر جاتا ہے، وہ یعنی بات کے اس مفہوم کو اخذ کرتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو حکیم ہوتا ہے نا، حکیم، یہ جو ہمارے ہاں طبیب کو حکیم کہا جاتا تھا نا، ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک حکیم ہوتا ہے، تو جو طبیب ہوتا تھا اس کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ انسان کی نبض پکڑ کے اس کے جو پوشیدہ امراض ہوتے تھے، ان پوشیدہ امراض جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے، ان کو ڈسکور کرتا تھا
کہتا ہے جی آپ کا معدہ خراب ہے، آپ کے جگر کے ساتھ پرابلم ہے، آپ کی اس کے ساتھ پرابلم ہے، وہ معدہ پکڑ رہا ہے، بس بتا رہا ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ حکیم کہا جاتا تھا. اور جو ڈاکٹر ہے وہ تو کہتا ہے بھائی جاؤ پہلے بلڈ ٹیسٹ کرا کے آؤ. بلڈ ٹیسٹ کراؤ، رپورٹیں آئیں گی، اور لیبارٹری سے جب ٹیسٹ ہو کے آئیں گی اور لیبارٹری سائنس نتیجہ اخذ کر کے بتائے گی مجھے، تو پھر میں بتاؤں گا بھئی تمہیں کیا بیماری ہے، پھر میں تمہارا علاج منتخب کروں گا، کہوں گا بھئی تم نے یہ علاج تجویز کروں گا کہ یہ علاج کرنا ہے. تو اسی لیے حکیم کو کیا کہا جاتا تھا؟ یعنی طبیب کو حکیم. اسی طرح سے حکیم الامت، علامہ اقبال کو بھی جو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور بڑے سمجھدار لوگوں کو جو حکیم کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہری چیزوں سے نتیجے کو اخذ نہیں کرتے، وہ بیرونی چیز ہوتی ہے، چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے. تو لہذا اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور حکمت کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. اب جو حکمت ہوتی ہے، دانائی، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور یہ کوئی کتابوں کو پڑھنے سے آدمی کہے کہ جی میں بہت کتابیں پڑھوں اور بہت زیادہ جو ہے وہ علم حاصل کروں، اس سے مجھے دانائی مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. دانائی کا تعلق جو ہے وہ کتابوں سے نہیں ہے. دانائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ودیعت کی ہوئی چیز ہوتی ہے. وہ انسان کتنا اللہ سے قریب ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، فطرت سے کتنا قریب ہے. جو انسان جتنا زیادہ فطرت کے قریب ہوتا ہے، فطرت میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دانائی عطا فرماتے ہیں. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لقمان کو کیا کیا؟ ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی. اور پھر جب حکمت عطا فرما دی تو کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ دیکھو اب تم اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اب یہ اللہ نے حکمت عطا کی، اللہ ہی نے سمجھداری عطا کی ہے، تو اس کا یعنی کیا ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ نے آپ کو سمجھداری عطا کر دی ہے، اللہ نے آپ کو حکیم بنا دیا ہے، تو اب اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کیا چیز ہے؟ دیکھیں شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام آپ کو ملا ہے اس میں آپ اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں. آپ کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا اللہ کا فضل ہے. بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ سمجھداری عطا کی ہے، اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اللہ نے یہ عقل دی، اللہ نے یہ فطرت عطا کی ہے. تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عقل کے دوڑے دوڑاؤ گے اللہ تک پہنچنے کے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور فطری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ عقل جو ہے نا وہ تو دلیل مانگتی ہے نا، جیسے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے غالباً. یہ واقعہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے. چلیں کسی بھی بزرگ کے بارے میں، کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو شیطان آیا، اور شیطان نے بڑی دلائل دینا شروع کیے، اور وہ ہر دلیل کو اللہ کی وحدانیت کی دلائل یہ دیتے تھے، شیطان اس دلیل کو توڑ دیتا تھا. تو بڑے پریشان کہ جو دلیل دے رہے ہیں وہ اس دلیل کا جواب دے رہا ہے. تو ایک دم ان کو ہوا کہ کہیں میں آخری وقت میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کیونکہ میرے تو ہر دلیل کا توڑ اس کے پاس موجود ہے. تو پھر ایک دم ان کے شیخ کا دھیان آیا، اور انہوں نے یعنی ان کے اس میں وجدان میں کہا کہ اے عبد القادر یا امام راضی جو بھی بزرگ تھے، کہ اس کو بول میں نے اللہ کو بلا دلیل مانا ہے، مجھے اللہ کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو کیا کیا؟ حکمت عطا فرمائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہتے ہیں نا سلیم العقل اور سلیم الفطرت. سلیم الفطرت شخص، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سلیم العقل شخص جو ہوتا ہے نا، جس کی عقل سلیم ہو، سلامت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مخاطب کرتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتا ہے اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتا ہے کہ بھئی تم اگر سلیم العقل ہو تو سلیم الفطرت بھی ہو. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، لیکن جو فطرت ہوتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو ان شخص فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے نا،
تو یہ فطرت جو ہوتی ہے، اصل فطرت کیا ہے، وہ انسان کو نجات عطا فرماتی ہے، اللہ تک پہنچاتی ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں یہ جو اللہ کا شکر ہے نا، یہ بہت بڑی، یہ اصل میں جب ایک انسان شکر ادا کرتا ہے نا، کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ نے اس کا شکر ادا کر دیا، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کا شکر ادا کیا اور ساتھ ساتھ ساری زندگی اس کے احسان مند رہے اور آپ نے اس کو یاد رکھا۔ آپ اس کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یہ وہ شخص ہے جس نے میرے پہ احسان کیا، اس کو بھولتے نہیں ہیں آپ۔ وقتی طور پہ تو آپ نے تھینک یو ویری مچ کہہ دیا، بہت بہت شکریہ جی، ختم، کچھ عرصے بعد ملا آپ بھول بھال گئے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ جو ہے کسی مشکل میں تھا، کسی پریشانی میں تھا، وہ آپ کے پاس آیا کہ آپ اس کی کوئی مدد کر دیں گے، تو آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ بھائی اس نے آپ پہ احسان کیا تھا۔ ایسا ہم کرتے ہیں نا، ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے۔ چلے وہ لوگ تو پھر بہتر ہیں جو زبانی شکر تو ادا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ تو شکر بھی ادا کرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو شکر کیا چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ احسان مند ہیں، اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے میرے پر انعام کیا تھا۔ پھر اس کا کیا، ایاک نعبد، پھر اسی کی عبادت کرنی ہے جو منع میں حقیقی ہے۔ تو ان اشکر للہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ تو اپنی ذات کا، اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنی نفس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بھائی وہ تو شکر کا فائدہ تو اسی کو پہنچے گا نا۔ دیکھیں اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، آپ اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ آپ کو کل کو کوئی پرابلم پہنچے گی، کوئی اور مشکل آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، وہ آپ کی اور مدد کرے گا، اور زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے ناشکری کی، آپ نے جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو کل کو اگر کوئی پرابلم آ گئی، کوئی ایشو آ گیا، تو وہ کہے گا یہ بندہ احسان فراموش ہے، اس کی تو کوئی ذرا سی بھی مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ تو جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے۔ تو اصل میں انسان جب کسی کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے نا ناظرین، وہ اصل میں اپنی ذات کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ شکر اس کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں پہنچتا۔ وَمَن يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور جو ناشکری کرتا ہے، یہاں پہ کفر کہتے ہیں ڈھانپنے کے معنی میں، کہ اس نے اپنی جو شکر کے جذبات تھے، جو خیالات تھے، جو الفاظ تھے، جو اس کو عادت اپنانی تھی، قول اور فعل اور عمل کے ذریعے سے اس نے اگر نہیں کی، تو پھر اللہ تو غنی ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو کیا ہے، وہ تو غنی ہے۔ دیکھیں غنی اس کو کہتے ہیں جس کی طرف سارے لوگ محتاج ہوں، جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کسی کی احتیاج نہ ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ حمید وہ کہ جس کی جو تمام کی تمام ثنا اور تعریف اور جو دعائیہ کلمات ہو سکتے ہیں، شکریہ کے کلمات ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے ہیں، وہ اللہ ہی اس کے قابل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی شکر کے، تعریف کے، ثنا کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کس کی طرف لاگو ہوتے ہیں، جس کا لائق کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، حمد بیان کریں، ثنا بیان کریں، تو اس کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو ان کی جو ذات اقبال کوئی بلند ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، اور جو ہے ان کی تعریفیں پھر شروع ہوتی ہیں، تو اس سے تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے تو، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری تو اور شان و شوکت بڑھ گئی۔ تو اللہ کی شان و شوکت کے اندر کوئی آپ سارے مل کے، ہم سارے مل کے کریں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اگر ہم سارے چھوڑ دیں، اگر ہم سب کریں تو اللہ کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو میں اور آپ ہی ہیں، ہمیں ہی فرق پڑے گا نا۔ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ تو ہمیں پہنچے گا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ، اب آگے دیکھیں کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ اچھا، یہ عام طور پر
جو وصیت ہوتی ہے نا، یعنی وہ باتیں کہ جو انسان زندگی کی اپنے آخری عمر میں نچوڑ، کہتے ہیں نچوڑ، زندگی کا نچوڑ پیش کرتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے اپنی اولاد کو بتانا، اپنی اولاد کو پوائنٹ کی باتیں بتانا، اپنی زندگی کا نچوڑ دینا کہ بھئی یہ ہے. لیکن دنیا دار آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ مالدار آدمی اکثر، آپ یقین جانیے جتنے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں ان کے کاروبار ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جیسے بیمار ہوں گے، بڑی عمر ہوگی، جھٹکا کوئی لگے گا نا، کوئی ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی کینسر ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، تو ان کو بس اب یہی ٹینشن ہو جاتی. بچوں کو بلاتے ہیں جی فلاں جگہ میرا اکاؤنٹ ہے، فلاں جگہ میرا یہ کاروبار ہے، فلاں جگہ میری یہ پراپرٹی ہے. ہمارے ایک عزیز کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بڑے قریبی عزیز تھے، تو پتہ لگا، ہم ہاسپٹل پہنچ گئے. میں نے خود دیکھا، میں ان کے بستر کے پاس کھڑا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے کہ فلاں پراپرٹی کی فائل وہاں رکھی ہے، فلاں اکاؤنٹ کی چیک بک وہاں رکھی ہے، فلاں میرا یہ ہے، فلاں کو اتنے لینے، فلاں کو اتنے لینے. اور وہ ڈاکٹر ان کو لے جا رہے تھے کہ بھئی ان کا ابھی آپریشن کرنا ہے، بائی پاس کرنا ہے. اور وہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے میں خود دیکھ رہا تھا، اور وہ اس طرح سے اپنے بیٹے کو ایک ایک چیز بتا رہے تھے، یہ نصیحت کر رہے تھے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، فلانا ہے، پیسہ صرف. تو اس وقت ایک دم مجھے ایک جھٹکا لگا. میں نے کہا ہو، انسان جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس وقت اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں کس سفر پہ جانے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں واپس آؤں نہیں آؤں، پتہ نہیں میں جو ہے وہ کیا میں. لیکن کیونکہ ساری زندگی جو ہے وہ انسان کا مطمع نظر کیا رہا؟ بھئی پراپرٹی رہی، پیسہ رہا، دولت رہی، یہ چیزیں رہی. اب مرتے وقت بھی اس کو یہی فکر ہے کہ بھئی میرا بیٹا جو ہے اس کو یہ. اور حکیم لقمان کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیا کہتے ہیں، بنیا تصغیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیارا بیٹا، یہ نہیں کہ چھوٹا بیٹا، بلکہ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے. یا بنیا لا تشرک باللہ، تم دیکھو شرک مت کرنا. کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ شرک مت کرنا. کیوں؟ دیکھیں شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ اپنے خالق حقیقی، جو آپ کا خالق حقیقی ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقام الوہیت ہے. وہی آپ کا الہ ہونا چاہیے، وہی آپ کا معبود ہونا چاہیے بلا شرکت غیر. اور آپ اس کے مقابلے میں کسی نے آپ کو پر احسان کیا اور کسی سے آپ کو فائدہ پہنچا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. جیسے کائنات کے اندر سب سے زیادہ عبادت کس کی ہوتی تھی یا ہوتی ہے؟ سورج کی ہوتی ہے. وہ اس لیے سورج کی ہوتی ہے کہ بھئی سورج سے سب سے زیادہ فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. یہ جو آج جو پورا سولر سسٹم ہے، لیکن یہ اگر سورج نہ ہو تو یہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ کائنات کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ فائدہ سورج سے پہنچ رہا ہے، اس لیے سب سے زیادہ عبادت سورج کی ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ سورج تو اللہ کی نشانی تھا، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان سب کے اندر اللہ نے فوائد رکھے ہیں. تو آپ نے ظاہری فائدے کو دیکھتے ہوئے اس کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ کیونکہ خدا کا، الہ کا، معبود کا حق ہے کہ وہی مسجود ہو، وہی معبود ہو، اسی کی عبادت ہو. تو آپ نے اس کے ساتھ سورج کو لا کے کھڑا کر دیا. یہ جو ہندو مذہب ہے اس کے اندر گائے کی عبادت ہو رہی ہے، گاؤ ماتا. کیوں کہ جی وہ دودھ دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. یا کسی کی جانور کے شر سے بچنے کے لیے شیر کو پوج رہے کہ جی شیر کو پوجو، اس کی عبادت کرو، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ہاتھی کی عبادت کرو. تو لہذا دیکھیں یہ کیا ہے کہ دیوتا بنا لیا اژدہا کو، ڈریگن ورشپرز. اور بھئی شیطان کے پجاری ہو گئے لوگ، شیطان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس اللہ نے تمہیں وجود دیا، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں عقل، شعور اور فطرت پہ پیدا کیا، اس کا سب سے پہلا بنیادی حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ. یہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی ظلم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسرے مقام پہ رکھنا، اس کے مقام سے ہٹا دو. تو آپ نے کیا کیا کہ اللہ کے مقابلے میں اور چیزوں کو وہ مقام دے دیا جو اس قابل نہیں تھے، اس لائق نہیں تھے. اللہ کے ساتھ آپ نے ان کو پارٹنر بنا دیا. تو لہذا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم. اب دیکھیں یہاں پورا جو ہے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو بات تھوڑی سی میں نے عرض کرنی تھی کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
پھر آگے کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، اب والد کے حقوق بیان کرنے ہیں، والدین کے حقوق بیان کر رہے ہیں، تو کتنا عجیب لگتا نا کہ بندہ خود سے کہتا کہ جی میرے حقوق یہ ہیں، یعنی وہ خود بیان کرتے کہ وہ تو والد تھے نا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کی بات کو روک کر پھر اللہ نے اپنی بات کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے کہا دیکھو تمہارا والد کتنا جو ہے تم سے محبت کرتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے، تو اللہ پھر والدین کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کس کی، اس کے والدین کے حوالے سے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ دیکھو تمہاری جو ماں ہے، ماں باپ تمہیں اٹھاتے ہیں سختی کے ساتھ، ماں 9 مہینے تک اٹھاتی ہے حمل پیٹ کے اوپر، پھر وہ تم محتاج ہوتے ہو اس کے وجود کے، پھر تمہیں وہ 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، پھر تم باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہوتے ہو، پھر وہ قدم قدم پہ تم ان کے محتاج ہو، تو اب کیا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے والدین کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دیا، اور ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں اور سب کو میری طرف لوٹنا ہے۔ پھر آگے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جی والدین تو بڑی محبت کرتے ہیں، والدین نے تو اپنی زندگیاں ہمارے لیے وقف کر دی ہیں، والدین نے تو ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کو دیوتا بنا لو، والدین کو خدا بنا لو، یا ایسا نہ ہو کہ والدین کہیں کہ بھئی اب شرک کرو، والدین کہیں کہ اللہ کو نہ مانو، تو کیا اب ان کی اس بات کو ماننا ہوگا؟ دیکھیں نا ایسا تو نہیں ہے نا، پھر یہ نہیں ہے، پھر لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی یہ اللہ کی نافرمانی کے اندر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ جہاد کریں تم سے، کوشش کریں، پوری کوشش کریں تم سے کہ تم جو ہے اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، اور اس کا ان کے پاس علم نہیں ہے، یعنی اس چیز کا اگر ان کے پاس علم نہیں، اور تمہارے پاس بھی اس چیز کا علم نہیں، ان کے پاس بھی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرنا، پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، شہزادے ہیں، مالدار ہیں، والد صاحب کا چھوٹی عمر میں جب یہ چھوٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا، کئی جائیداد چھوڑ کے گئے، اور جیسی اسلام قبول کیا اور شروع کے اندر اسلام قبول کیا، والدہ ناراض ہو گئی، والدہ نے کہا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے شہزادے ہیں، چاچا ناراض ہو گیا، والدہ ناراض ہو گیا، حضرت تو اب کیا کہ جی چھوڑو اسلام کو، تو پھر کیا فرمایا کہ دیکھو فلا تطیعہما، ان کی اطاعت مت کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن یہ نہ ہو کہ بھئی ان کی اب اطاعت نہیں کرنی، والد مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، تو تم جو ہے وہ اب ان کا جو حقوق ہیں وہ ان کے حقوق کو تم نے ادا نہیں کرنا، نہیں ایسا نہیں ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، وہ دنیا کے اندر تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے والدین ہیں، ان کا جو حقوق ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں، صرف ان کی اس بات کو نہیں ماننا، باقی وہ تمہارے والدین ہیں، یہ نہیں کہ جی والد کافر ہے، والد مشرک ہے، والدہ مشرک ہے، جو ان کو ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، نہیں ایسا نہیں کرنا، ان کے حقوق پھر بھی ادا کرنے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ دیکھیں ناظرین، ابھی یہ پوری آیات کا تو میں اتنے سے وقت کے اندر جو ہے وہ مفہوم آپ حضرات کے سامنے نہیں پیش کر سکتا تھا، صرف اتنی چند گزارشات ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں انسان کے اوپر، پھر اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق جو ہے وہ والدین کے، اور والدین کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ والدین کی رضامندی میں میری رضامندی ہے، اور جو شخص والدین کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔